آئیے ہم اپنی عبادت کو شروع کریں۔ عبادت سے پہلے ہم دعا کریں گے۔ خداوند رحیم و کریم خدا، تیرا شکر، تیری حمد و تعریف کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہم شکر گزار ہیں آج کی عبادت کے لیے کہ ہم سب مل کر خداوند تیری تعریف کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، اور خداوند ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، جیسے آسمان پر خداوند لاکھوں فرشتگان تیرے حضور میں تجھے قدوس 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 کہتے رہتے ہیں اور تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تیری ہی مدح سرائی کرتے ہیں۔ جیسے داؤد خداوند بلند آواز کے ساتھ تیری تعریف کرتا ہے، اسی طرح سے ہم مل کر تیری تعریف کرتے ہیں، خدا یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ آپ سب کو میری اور چرچ کونسل کی طرف سے سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئیں ہم اپنی بات کو شروع کریں گے۔ ہم گیت گائیں گے اور پہلے ہم زبور گائیں گے، اے یہوہ دے لوکو اس تے رکھو ایمان۔ زبور نمبر 130 صفحہ نمبر 94 پہ۔ ایک اور گیت گائیں گے خدا کی تعریف میں۔ ایک گیت ہے کلیسیا تیرے لیے خوشخبری، گیت نمبر 219 صفحہ نمبر 301۔ دل آتا ہے تجھ کو لے
ابھی میں پاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور ضروری اعلانات اور کلیسیا درخواستوں کے لیے دعا کریں۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو اسلام۔ خداوند کا شکر ہے کہ آج پھر ہم کلیسیائی طور پہ آپ کے ساتھ اس عبادت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اب تک کی ساری برکت کے لیے جو خداوند نے دعاؤں اور گیتوں کے وسیلے ہمیں بخشی، ہم اس کا شکر کرتے ہیں، اور ابھی موقع ہے کہ ہم مل کر اس دعائیہ وقت میں شریک ہوں۔ سب سے پہلے ہم اپنے ملک کے لیے دعا کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کافی اس بات کی جو ہے وہ شدت سے ہمارے سامنے یہ سلسلہ آ رہا ہے کہ کس طرح ہمارا ملک بھی یہ کرونا وائرس کی وجہ سے مریضوں کے لحاظ سے بڑھتا جا رہا ہے۔ سو ہم ضرور اپنے ملک کے لیے دعا کریں خاص طور پہ، اور میں انکریج بھی کرنا چاہوں گا پھر سے کہ جو حکومت کی طرف سے بھی ہمیں رہنمائی مل رہی ہے سماجی فاصلے کے حوالے سے، ماسک پہننے کے حوالے سے اور دیگر احتیاطی تدابیر ہیں، ضرور اس کو اپنائی رکھیے، اس لیے کہ احتیاطی تدابیر ہی ہمارے لیے سب سے بڑا علاج ہے۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بے شک اپنی کلیسیا کے لیے دعا کرتے رہے، لیکن گزرے دنوں میں پتہ چلا کہ ہماری کلیسیا میں بھی 2-3 ایسے کیسز ہو گئے جو کرونا پازیٹیو نکلے۔ ہم ضرور ان اپنے ساتھیوں کے لیے دعا بھی کریں گے، لیکن ہم ان کے خاندانوں کو بھی دعا میں یاد رکھیں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہم خود ذاتی اور خاندانی طور پہ کیسے اور کتنی احتیاط کر سکتے ہیں۔ سو آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں خداوند کی حضوری میں، اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے اور دیگر جو درخواستیں مجھ تک پہنچتی ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ اے خداوند تیرا شکر ہو کہ تو ہم سب سے، ہمارے ملک سے پیار کرتا ہے۔ خداوند ہماری کلیسیا سے تجھے محبت ہے۔ اے خداوند کلیسیا کے ہر فرد سے تو پیار کرتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت ہم اپنے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جانتا ہے کہ خداوند گزرے دنوں میں یہ کرونا نے بہت سے افراد کو اپنی لپیٹ میں لیا، جس کی وجہ سے اے باپ آج ہم اپنے ملک میں ان کیسز کی تعداد کو بڑی تیزی سے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن دعا کرتے ہیں خداوند کہ تو اس کے باوجود ہمارے ملک پہ رحم اور ترس کر، تاکہ اس ملک میں رہنے والے باشندے خداوند احتیاط کرتے رہیں، اور تیری مدد سے خداوند جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کر سکیں۔ ملک کی قیادت کے لیے بھی تیری حضوری میں دعا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ خداوند ہم اپنی کلیسیا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جانتا ہے کہ ہماری کلیسیا میں بھی 2-3 کیسز ایسے پازیٹیو ہوئے ہیں۔ خداوند ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان پہ رحم اور ترس کر ان کی مدد فرمانا۔ تیرا شکر ہو کہ ابھی تک تو نے ان کو سنبھالا ہے، تو قوت اور ہمت ان کو دے رہا ہے۔ سو ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہماری کلیسیا میں خداوند اور ایسے کیسز نہ نظر آئیں جن سے خداوند ہمیں اور پریشانی ہو، بلکہ ہم سب کی حفاظت کیے رکھنا، کلیسیا لیڈرشپ کی، اور ساتھ ساتھ ہر ممبر کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ خداوند اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا کرتے ہیں اپنی بہن روشی کے لیے، جنہوں نے درخواست پیش کی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں کافی درد ہے، جس کی وجہ سے خداوند ان کے لیے سونا بھی مشکل ہے۔ خداوند اپنی بندی پہ رحم اور ترس کرنا، تاکہ وہ اس تکلیف سے آزادی حاصل کر سکے۔ اپنے بھائی ایوب کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند ان کے گلے کی خرابی کو اور معدے کی خداوند خرابی کو تیرے سامنے رکھتے ہیں، تو ہی ان کو سنبھالے رکھنا۔ ہم اپنی بیٹی مہوش کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند جب اس کو آج کافی تکلیف ہوئی، چیسٹ برننگ، خداوند ہماری دعا ہے تو اس کے بھی ساتھ ہو، تاکہ وہ بھی خداوند تیری طرف سے قوت پائے اور پوری شفا پائے، اور خداوند ایک تسلسل کے ساتھ صحت مند زندگی گزارتی رہے۔ ہم اپنی بہن آستر یونس کے خاندان کو یاد کرتے ہیں، خداوند جب وہ بھی خاندانی طور پہ طبیعت کے لحاظ سے پورے طور پہ ٹھیک نہیں ہیں، خداوند تو ان کے بھی ساتھ ہونا۔ اسی طرح سے اپنی بہن مسز اشرف پال کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند جب وہ بھی بیمار ہیں، ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہم ان کے لیے صحت اور سلامتی مانگتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے خداوند کہ تو ان کو بھی سنبھالے رکھے گا۔ اس طرح سے ہم اپنی OTS کی اسٹوڈنٹ سنتھیا کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند جب اس نے خاص درخواست پیش کی ہے کہ وہ بیمار ہے، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، خداوند تو اس کو بھی سنبھالے رکھنا۔ اپنی بہن مسز انیلا نیر کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند جب تو جانتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ان کے گردے کی پتھری کا آپریشن ہونے کو ہے، اے خداوند ہماری درخواست ہے کہ تو ان پہ رحم اور ترس کرنا، تاکہ کامیاب سرجری ہو
اور تیری بندی خداوند پوری شفا جو ہے اس کو حاصل کر سکے. خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں, آمین. ہم ایک اور گیت گائیں گے, تیرا کلام زمانے میں اے خداوندا, گیت نمبر 84 صفحہ نمبر 185 پر. آئیے ہم خدا کے کلام پر غور کریں. آج کا حوالہ اعمال پہلا باب 6 آیت سے 11 آیت تک ہے. پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند, کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا, ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا, اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے, اے گلیلی مردو, تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے, اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. میں بھائی انیس سے درخواست کروں گا آئے اور خدا کا کلام پیش کریں. جی گڈ مارننگ میری طرف سے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش ہیں اور ٹھیک ہیں, اور ابھی جو ہم نے گیت گائے ان سے آپ سب کو خوشی بھی اور برکت ملی ہے. اور ابھی آپ نے ایک حوالہ سنا اعمال میں سے, اور آپ اس واقعے کو جانتے ہیں کہ اب یسوع آسمان پر جا رہے تھے تو جو کچھ لوگ اور شاگرد تھے وہ دیکھ رہے تھے اس کو, اور فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ آپ نہ دیکھیں بلکہ آپ انتظار کریں کہ پھر دوبارہ سے یسوع آئیں گے. اور یہ وہ انتظار ہے جو آج تک سب ایماندار دنیا کے کر رہے ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم جو انتظار ہے وہ کیسے کریں, اور اس انتظار میں کیا ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں, اور خاص طور پر یہ بھی آزمائش آ سکتی ہے کہ اس انتظار کو ہم کرتے ہوئے کہیں اور نہ ہم بہک جائیں. اور اس کا ایک ہلکا سا انڈیکیشن یہ ملتا ہے کہ ان سے یہ کہا کہ وہ جو خاص وقت اور میعاد ہیں ان کا جاننا جو ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. اور یہی کچھ دنیا میں ہو رہا ہے کہ لوگ خاص طرح کے ایونٹس کو اور کاموں کو اور سائنس کو سمجھتے ہیں کہ جو یسوع ہے وہ تو اب آگے ہیں, اور بس اب ہم نے شاید اب سے تیاری
جو ہے شروع کرنی ہے. لیکن اصل میں تو یہ ہے کہ ہم نے ہر وقت جو ہے تیار رہنا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ 2-3 ہفتوں میں جو آپ لوگوں نے سرمن سنے ہیں اور ان میں سے جو باتیں سیکھ کے آپ اس طور سے جان سکے ہیں اور اپنے آپ کو اور خاندان کو تیار کیا ہے کہ جو یسوع کی دوسری آمد ہے اس میں آپ کس طرح سے ایکٹیولی اس کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اور جب ہم مسیح کی آمد کی ہم بات کرتے ہیں تو پوری دنیا کی جو ہسٹری ہے اور اس میں کلیسیاں بھی انوالو ہیں. اس میں کئی طرح کی ایسی جو ہیں پیشن گوئیاں جو کہ فیلڈ تھیں، ناکام تھیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں تھی، ان کو کیا گیا کہ یہ وہ سال ہے، یہ وہ دن ہے، یہ وہ خاص واقعہ ہے کہ اب یسوع جو ہے آ جائیں گے. اور لوگ خوف میں اور انگزائٹی میں ایک دم سے انہوں نے تیاری شروع کی اور پھر یہ پتہ چلا کہ یہ جو ڈیڈ لائنز تھی ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی. لیکن جو سب سے اہم بات ہے اور وہ ہے کہ جو سچائی کی بنیاد ہے اور وہ یہ ہے کہ یسوع ایک دن ضرور آئیں گے اور وہ سب ایمانداروں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. تو جو اس میں جو 4 چیزیں ہیں وہ ہم جان سکتے ہیں. ایک بات کہ جو یسوع کی آمد ہے وہ ضرور ہے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے اور اس میں کوئی اور چیزیں ایڈ نہیں ہو سکتی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو متی 25 باب میں یہ لکھا ہے کہ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے تو وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا. تو یہ جاننا بہت اہم ہے کہ اب جب یسوع آئیں گے تو وہ سب دنیا کی عدالت کے لیے آئیں گے اور جو کچھ ہم نے اس زندگی میں کیا ہے ہم نے اس کا حساب دینا ہے اور پھر اس کا اجر ملے گا اسی طور پہ. تو ایک بات ہے کہ یسوع کی آمد جو ہے ضرور ہے اور پھر دوسری بات ہے کہ جو یسوع اب جب وہ آئے گا تو وہ عدالت کے لیے ججمنٹ کے لیے آئے گا. اور تیسری بات لوکا 21:34 میں لکھا ہے کہ پس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑیں. تو ہوشیار رہنے کی، جاگنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نشہ بازی ہے اور خمار ہے یہ تھوڑی سی جو ہے نیگیٹو چیزیں ہیں زندگی. اور میرا ایمان ہے کہ ہم اور ہمارے کلیسیا کے لوگ اس میں انوالو نہیں ہیں. لیکن یہ جو زندگی کی فکریں ہیں جو اکثر اوقات جو پازیٹیو اور امپورٹنٹ بھی ہو سکتی ہیں ان کی زیادتی کی وجہ سے اگر ہم ان کو مینیج نہیں کر پائے تو وہ بھی ایک ایسا ٹریپ ہے، ایک ایسی آزمائش ہے. ہمارا دل جو ہے سست ہو سکتا ہے، ہماری زندگی میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں روحانی طور پہ اور پھر اگر یسوع آتے ہیں تو وہ دن ہم پر ایک ناگہاں آفت کی طرح جو ہے آ پڑے گا. اور پھر ایک اور خاص بات جو ہے متی جو 24 کی جو آیت نمبر 7 اور 8 میں لکھا ہے کہ کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا جو ہے شروع ہی ہوں گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں جو پوری دنیا کی ہسٹری میں کرونا ہے اور اس نے پوری دنیا کو چینج کر دیا، ہماری اکانومی کو، ہمارے لائف سٹائل کو اور ہماری زندگیوں کو. اور اس کے بعد سے جو ہماری دنیا اور اس کے جو کام کاج ہیں اس کے پیٹرن بالکل چینج ہو جائیں گے. تو بہت سے ہمارے ملک میں یا اور ملکوں میں جو کچھ اسکالرز تھے یا ٹیچرز تھے وہ سامنے اور انہوں نے کہا کہ بس اب تو دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے. تو ایسی کئی چیزیں ہیں چاہے
جو World War I تھی یا 2 تھی، اور اس کے علاوہ کال، ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی افریقہ میں ہر روز سینکڑوں بچے صرف بھوک سے مر جاتے ہیں، اور ہر طرف بھونچال اور سائیکلون اور اس کی طرح کی چیزیں، اور یہ سارے جو مصیبتیں ہیں یہ آج سے نہیں ہیں، یہ شروع سے ہیں، اور ہسٹری کے سارے سالوں میں سارے علاقوں میں یہ رہی ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ اس کے باوجود یسوع ابھی تک نہیں آئے۔ تو وہ جو لوگوں کی غلط پیشن گوئیاں تھیں وہ بالکل بے بنیاد تھیں، اور ایک خاص طرح کے واقعات اور حالات دیکھ کے لوگ جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی وہ ٹھیک ہے یسوع آئیں گے، اور پھر وہ دعوے کرتے ہیں اور سب جھوٹ ہے۔ اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اس وقت کو، اس گھڑی کو، اس دن کو اور اس کیفیت کو صرف خدا اور اس کا بیٹا جانتا ہے۔ کوئی شخص، کوئی فرشتہ، کوئی بھی اس بات کو نہیں جانتا، اور یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اسے نہیں جانتے، تاکہ ہم ہر وقت تیاری کے موڈ میں رہ سکیں، ہم ایکٹیو رہ سکیں، ہم الرٹ رہ سکیں۔ رومیوں 8 باب اور اس کی 22 میں یہ لکھا ہے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراتی ہیں۔ پوری دنیا میں یہ جو چیلنجز ہیں، تکلیفیں ہیں، ایشوز ہیں، سانحات ہیں، اس کی جو وجہ سے لوگ دکھ میں، غم میں، کنفیوژن میں رہتے ہیں، چاہے وہ آج سے 1000 سال پہلے کے لوگ تھے یا آج کے جدید شہری۔ سب طرح کا نالج، ٹیکنالوجی، انفارمیشن کے باوجود کئی چیزوں کو ہم مینیج نہیں کر پاتے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دنیا کا حقیقت میں جو مالک ہے، جو اس کو بنانے والا ہے، اور جو اس کا پوری دنیا کی ہسٹری پر، ہر ایونٹ پر اختیار ہے، وہ خدا ہی ہے۔ اور سارے لوگ دکھ میں رہتے ہیں، خاص طور پہ کرونا وائرس ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی اس کو کیسے مینیج کیا جائے۔ اس کا گراف کبھی اوپر جاتا ہے تو کبھی کسی ملک میں جو نیچے آ رہا ہے، کبھی ہم سنتے ہیں کہ اس سے جو بوڑھے انفیکٹڈ ہوں گے، پھر دوسرے علاقوں میں بچے اس سے مر رہے ہیں۔ ساری جو مخلوقات ہیں وہ مل کر کراتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں کہ کب خداوند آئیں اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے، اور وہ ایسی جگہ ہوگی، آسمان کی بادشاہی، جہاں نہ دکھ، نہ خوف، نہ موت، نہ ہلاکت، نہ غم، نہ بیماری، نہ انفیکشن، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ہم ہمیشہ تک جو یسوع کی حضوری میں اس کے ساتھ زندگی اپنی باقی ہمیشہ تک گزار سکیں گے، اور اس کے جلال کو حقیقی معنوں میں ایکسپیرینس کرتے ہوئے اس شادمانی میں ہمیشہ ہم رہ سکیں گے۔ خدا چاہتا ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے، بجائے کہ اس کو ہم کسی ایونٹ سے، ڈیٹ سے جوڑیں، اب وہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک وارننگ کے طور پر، ایک الرٹ، وہ جیسے ایک ویک اپ کال ہے اس کے طور پہ ہم لیں، جو کہ ہنگامی طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کہیں پہ آگ لگ گئی ہے تو گھنٹی کی آواز آتی ہے، یا جہاز میں کچھ ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جو ایک ایئر لائن کریش ہو گئی، اور جب بالکل اس کا جو تھا فنکشن اپ سیٹ ہو گیا تو اس میں خاص طرح کا ایک ساؤنڈ آ رہا تھا، اس کا ریزن تھا کہ اب کوئی امید نہیں ہے۔ تو یہ ایک وارننگ ہے ہمارے لیے کہ ہم جاگتے رہیں،
اور ہم ایکٹیو رہیں. اور لیکن اس میں زیادہ اہم بات ہے کہ یہ لازمی ہے، وہ آئے گا، لیکن ان ایکسپیکٹڈ ہے، ہم ایگزیکٹلی نہیں جانتے. متی 24:44 میں لکھا ہے، اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا. ہمیں ان وقتوں کو ناپنے کی، پلان کرنے کی، ایسی بکس پڑھنے کی، ایسی سٹوریز سننے کی، ایسے حالات اور واقعات کو ایگزامن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جو بائبل میں لکھا ہے، جو کچھ سائنس ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اصل میں ہم جانتے ہیں کہ اس وقت کو صرف خدا ہی جانتا ہے. اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں انتظار کرنا ہے اور ان ایکسپیکٹڈ ہیں تو ہم انتظار ہم کیسے کریں. اور آج کی دنیا کو اس کرونا وائرس کی جو کرائسس ہے اس کے تھرو ایک انتہائی چھوٹا سا اور سادہ سا لیکن انتہائی اہم پیغام، جو کہ مرکز 13 کی جو ہے 33 اور 37 جو آیت ہے اس میں لکھا ہے. مرکز 33 اور 37 میں یہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے خبردار جاگتے اور دعا کرتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا. اور یہ وہ جو خاص بات ہے کہ اس کو ہم جو ہے خاص انداز میں ہم دیکھ سکیں کہ یہ ہے کہ ہم نے جاگتے رہنا ہے، اور پھر ہم نے ہوشیار رہنا ہے، اور پھر ہم نے تیار رہنا. ہونا نہیں ہے بلکہ رہنا ہے، تاکہ جب یسوع آتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی بہانہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا خوف نہ ہو، بلکہ انتہائی خوشی کے ساتھ، فخر کے ساتھ ہم اس کو خوش آمدید کہہ سکیں اس دنیا میں، اپنی زندگی میں، اور وہ پھر ہمیں اپنے ساتھ لے جائے. ہم ویسے تو یسوع سے پیار کرتے ہیں اور اس سے عقیدت کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، اور پھر بائبل میں سے جو چیزیں بھی سیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ پریکٹس بھی کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں ایسی باتیں، ایسے جو کام جو شاید اچھی ہیں، جو پازیٹیو ہیں، لیکن وہ ہماری زندگی کی روٹین کو الجھا دیتی ہیں اور ہماری روحانی زندگی ویک ہونے لگتی ہے. اور اس کرائسس میں بھی جب ایک دم سے آئی، لوگ خوف زدہ تھے، پریشان تھے، اور انہوں نے بڑے ارینجمنٹس کیے، لوگ جو تھے اپنے ایمان کی طرف لوٹ آئے، خدا کو زیادہ یاد کرنے لگے، اور پھر دیکھا گیا کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں جب آگے ہو گئیں تو پھر کرونا وائرس اور احتیاطیں اور خدا کے ساتھ تعلق بھی ایک روٹین سی بن کے جو ہے رہ گئے. ہر طرح کی غفلت اور کاہلی اور لاپرواہی اور غلط فہمی اور یہ جو غیر ذمہ داری کی روح انتہائی خطرناک ہے، اور یہ ہمیشہ کی موت دے سکتی ہے. ہم نے جاگتے رہنا ہے، روحانی طور پر ہوشیار رہنا ہے، اور پھر ہم نے تیار رہنا ہے، اور نہ صرف خود رہنا ہے بلکہ وہ جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، جو ماں باپ ہیں، ہمارے گھر کے لوگ ہیں، ان کی بھی فکر کرنی ہے کہ کیا وہ بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی ہیں. آخر میں 3 چیزیں میں آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم کس طور سے ہم تیار ہم رہیں. ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے تیار رہنا ہے اور انتظار کرنا ہے، لیکن 3 باتیں. ایک، کہ ہم یسوع کی طرف لوٹ سکیں. اگر ہماری زندگی میں کچھ کام، کچھ چیزیں، کچھ ایسی ہیں جو بہتر نہیں ہیں، ہم اس کی طرف واپس آئیں. وہ ہم سے پیار کرتا ہے. اور پھر دوسری بات
کہ اگر ہماری زندگی میں ایسا گناہ ہے، ایسی عادت ہے یا بدی ہے، اس کو ہم چھوڑیں اور خدا سے معافی مانگیں. اور تیسری بات، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ہم ارادہ کریں اور جو بائبل میں جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں اور خداوند کی حضوری میں ہم احتیاط کے ساتھ ریگولرلی چلنا سیکھیں. یہ وائرس خدا کی دوسری آمد کے لیے ایک ہمارے لیے ویک اپ کال ہے، ایک ریمائنڈر ہے اور الرٹ ہے. ہم ایک اچھی امید کے ساتھ اس کو لیں اور پھر اپنے آپ کو چیک کریں کیا میں تیار ہوں، اگر نہیں ہوں تو کون سی باتیں ہیں. اور آخر میں جب کرونا وائرس کا اٹیک ہوا تو پھر لوگ پریشان تھے، خوف زدہ تھے، ہلاکتیں ہوئیں، علاج نہیں تھا. اور اتنے ماہ کے بعد اب حقیقی معنوں میں جب لوگوں نے اور حکومتوں نے جائزہ لیا تو انہوں نے اقرار کیا کہ واقعی اتنی بڑی جو ہے پینڈیمک ہے، اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور کاموں میں تو ہم بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن یسوع کی آمد کے لیے ہم تیار نہ ہوں. اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں پہلا اصل نیکیوں 5 اس کی 5 اور اس کی 4 سے لے کے 6 آیت ہے. تو اس میں لکھے ہے کہ لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تو تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند ہو اور دن کے فرزند ہو، ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے ہیں. سو یہ ہمارا اعتقاد ہے، یہ ہماری امید ہے کہ ہم بدی کے نہیں بلکہ ہم نور کے فرزند ہیں اور ہم نے ویسے جینا بھی ہے. اور نہ صرف جو ہے جینا ہی بلکہ یہ ایمان رکھنا ہے کہ چاہے زندگی آئے یا موت ہو، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، میں اس کے لیے تیار رہوں گا، ہوشیار رہوں گا اور جب وہ آئے گا تو میں خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں پیش کروں گا. وہ ایک دن جو ہے لازمی آئے گا، یہ اس نے وعدہ کیا. یہی امید ہے کہ ہم اس عارضی سی اور اس دکھوں اور بدی کی دنیا میں ہم رہتے ہیں، لیکن اس امید کو قائم رکھنے کے لیے اچھا ہے کہ ہم اپنا دل اس کو دیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور پھر اوروں کی بھی ہیلپ کریں کہ وہ یسوع کی خاطر تیار ہو سکے. میری دعا ہے اور میری یہ خواہش ہے اور خدا کی مرضی ہے کہ یہ کرائسس ہم سب کو یسوع کی دوسری آمد کے لیے ہوشیار کر دیں، ہمیں تیار کر دیں اور ہم الرٹ ہو کے اپنا بھی ہم خیال کریں اور ہم دوسروں کی بھی ہم فکر کریں. آمین. میں پاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور دعا کریں اور برکات کلمات سے رخصت کریں. اس سے پہلے کہ وہ برکات کلمات پیش کریں، میں چند ایک آیات پڑھنا چاہتا ہوں. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا، تم ان سے کہنا، خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے. اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو برکت بخشوں گا. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ممکن کیا کہ ہم تیرے کلام کو سن سکے، اور باپ تیرے بندہ نے کوشش کی کہ وہ ہمارے ساتھ اس خیال کو شیئر کر سکے کہ کس طرح سے خداوند ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے پیش کر سکتے ہیں. اے خداوند، بے شک اس بات کا ذکر کیا گیا کہ کرونا وائرس شاید ایک لحاظ سے
ہمارے لیے ایک انتباہ کے طور پہ آیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کب ہماری اس دنیا میں جو سانس ہے وہ ختم ہو، لیکن اب آپ دعا مانگتے ہیں کہ تو ہم سب کو ہوشیار رہنے کی توفیق بخشنا، ہمیں جاگتے اور تیار رہتے ہوئے خداوند تو دیکھ سکے اور ہماری اس میں مدد فرمانا۔ اور باپ ہم اس کو بھی دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ابھی تک تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح سے پیار نہیں کرتے، ان کا پیار تیرے ساتھ خداوند قائم ہو سکے، گناہوں سے معافی حاصل کر کے تیری حضوری میں خداوند وہ مقبول ہو سکیں۔ ہم تیرے بندہ کے لیے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے وقت دیا، تیرے کلام کی تیاری میں خداوند اپنی طاقت انرجی لگائی ہے، ہم ان کے خاندان کے لیے بھی خاص طور پہ تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور باپ ہماری یہ بھی دعا ہے کہ خداوند جب تو خداوند ان کو اور بھی مختلف جگہوں پہ استعمال کرتا ہے تو خداوند ان کے ساتھ رہنا، خاص طور پہ ان کے خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب ان کی اہلیہ کی دادی کا انتقال ہوا گزرے دنوں میں تو خداوند ہماری دعا ہے کہ اس خاندان کو بھی بڑی تسلی اور اطمینان بخش دینا، یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کے ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا میں موجود تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔